لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ سبا کل مکمل ہوئی تھی اور آج سورہ فاطر کی شروعات کی ایک آیت تلاوت کی جا رہی ہے۔ فاطر کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو، جو چیز نہ ہو اس کو وجود میں لانا، جو چیز نہیں تھی اس کو پیدا کرنا، بغیر نمونے کے پیدا کرنا۔ چونکہ اللہ بھی ہر چیز کو بغیر نمونے کے پیدا فرماتے ہیں، اس لیے اس صورت کے اندر اللہ نے اس بات کو ثابت فرمایا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تنہا وجود میں لاتے ہیں۔ نہ آسمان کا پہلے وجود تھا، نہ زمین کا وجود ہے، اور اس کو پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ اور اس بات کو ثابت کیا اللہ نے اس صورت کے اندر کہ اللہ رب ہیں، اور رب وہ ہوتا ہے جو اپنی مخلوقات کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے، جس کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور جس طرح اللہ انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ نے زمین سے کھانے کی چیزوں کو پیدا فرمایا، پانی کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اس زمین پر جی سکے، اسی طرح روحانی تربیت کے لیے، دل کے گندے امراض کے لیے اللہ نے، ان کو درست کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو بھیجا، اور انبیاء کے پاس اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اگرچہ اللہ پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں کے بھی محتاج نہیں ہیں، لیکن اللہ کی حکمت اور مصلحت کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے پاس پیغامات بھیجنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا۔ چونکہ یہاں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ فرشتوں کو پیغام رسا، پیغام بر، اپنے نبیوں کے پاس فرشتوں کو پیغام بر بنا کر بھیجتا ہے، اور ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ یہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پر والے بازو دیے ہیں، یعنی ایسے بازو کہ جن میں پر لگے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، اللہ فرماتے ہیں، بعضوں کے 3 ہیں اور بعضوں کے 4، اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ زندگی میں دیکھا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پیدا جس کو چاہتا ہے کرتا ہے، جس انداز میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ پیدا کرنے میں
وجود میں لانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہیں۔ گویا کہ اللہ نے پہلی آیت میں سورہ فاطر کی اسی بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ ہی ہیں جو تنہا اس کائنات کو وجود بخشنے والے ہیں، اور اس وجود بخشنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں، جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے کاموں کے لیے منتخب کر لیا کرتا ہے، جس طرح فرشتوں کو اللہ نے نبیوں کے پاس اپنا پیغام بھیجنے کے لیے فرشتوں کو منتخب کیا۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ فاطر کی پہلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ آدمی اگر اپنا سر اٹھائے تو آسمان نظر آئے گا، نیچے نگاہ کر کے چلے تو زمین نظر آئے گی۔ اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوقات میں غور کرو۔ اللہ کی مخلوقات میں غور کرو گے تو اللہ کا خالق و مالک ہونا اور انسان کے لیے کتنا مہربان ہے، اللہ کی مہربانی سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے، جو فرشتے 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔